بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے درود شریف پڑھنے والے لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگ ہوتے کون ہیں جنہیں درود پاک کی توفیق عطا کر دی جاتی ہے۔ اب جو لوگ درود شریف پڑھنے والے لوگ ہیں نا، ان کی روحیں سرشار ہو جائیں گی اور دل خوش ہو جائیں گے جب وہ یہ بات سن لیں گے نا کہ درود شریف پڑھنے والا شخص دراصل میں اس کی اصلیت کیا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک چن لیتا ہے۔ سب سے پہلی بات پر غور کیجئے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیے جاتے ہیں۔ اب یہ مقبولیت، یہ اس شخص کی قبولیت، اب اس کا ذرا نقطہ سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت کو اپنے اس بندے کی کوئی نہ کوئی ایسی کوئی ایک ادا پسند آ جاتی ہے جس کے ذریعے اللہ پاک اپنے اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جب وہ اسے قریب کرتا ہے تو اپنا قرب عطا کرتا ہے، جب قرب مل گیا اس شخص کو تو اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو اپنی محبت عطا کرے پھر اس کو تحفے میں اپنے محبوب کی محبت اور اس کا ذکر عطا کر دیتا ہے۔ اب درود شریف پڑھنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں، جنہیں اللہ نے چن لیا ہے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے۔ پہلے اس نے اپنی رحمت سے اسے خاص کیا، پھر اسے اپنا قرب عطا کیا، پھر اپنی محبت عطا کی، اور محبت کے صلے میں پھر اسے جو تحفہ عظیم عطا کیا اس شخص کو، پھر اسے درود شریف کا ذکر عطا کر دیا۔ درود شریف آپ لوگ خود نہیں پڑھتے، آپ لوگوں کو چنا جاتا ہے، اور درود شریف پڑھنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں قبول کر لیے جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی درود شریف کی جو یہ کثرت ہے نا جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ پاک آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب کی خاص توجہ اور نگاہ آپ پر ہے۔ بڑے نرم دل کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ، بڑے ہی عجز و انکساری رکھنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور ہمیشہ مخلوق خدا کو ترجیح دینے والے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ یہ ادائیں جب اللہ کو پسند آ جاتی ہے نا اپنے بندے کی، تو پھر اسے اپنے قریب کرتا ہے، اور قریب کرنے کے بعد محبت، اور محبت کے بعد جو بہت بڑا اعلیٰ مقام ملتا ہے نا اس شخص کو، وہ درود پاک کا ذکر کا عطا ہو جانا ہے۔ اور بھی کئی خصوصیات ایسے شخص کی ہوتی ہیں جب اللہ پاک کو اپنے اس بندے کی کوئی ایسی ایک خوبی پسند آ جائے، پھر اسے اپنے قریب کرتا ہے، اور جسے اپنے قریب کرتا ہے پھر تحفے میں اپنے محبوب کی محبت بھی عطا کرتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ جانچنا ہو نا، کبھی کسی نے یہ سمجھنا ہو، کبھی کسی نے یہ دیکھنا ہو، آزمانا ہو کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اگر تو آپ کی زبان پر درود پاک جاری ہے نا جی، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ پاک آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ محبت کا صلہ وہ تب دیتا ہے جب وہ اپنے حبیب کا ذکر عطا کرتا ہے۔ اگر تو درود پاک کی پھر آپ لوگ کثرت کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر کیا ہی نصیب ہیں آپ کے، کیا ہی خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کی کہ اللہ پاک نے اپنی محبت سے بھی نوازا آپ کو، اور اپنے محبوب کی محبت سے بھی نوازا۔ اور درود پاک پڑھنے والے لوگ اتنے بخت ان کے بلند کر دیے جاتے ہیں کہ انہیں وہ تمام چیزیں اپنی زندگی کے اندر محسوس ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی کو سہل کیا جاتا ہے، معاملات آسان کیے جاتے ہیں، نیکیوں کی طرف ان لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے، نیگیٹیویٹیز اور منفی سوچیں ان کے اندر سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ یعنی اگر ان شارٹ بولا جائے نا تو درود شریف پڑھنے والے لوگوں کی شخصیت کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ حضور والا
آپ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے محبوب کے ذکر کے ذاکر ہیں، تو آپ کے اندر کی جو خصوصیات ہیں نا جی ان کو نکھارا جاتا ہے، پہلے ان پر توجہ دی جاتی ہے، آپ کی تربیت کی جاتی ہے، آپ کی نگرانی کی جاتی ہے، نگہبانی کی جاتی ہے درود شریف پڑھنے والے لوگوں کی، کہ ان کی نا طبیعت کو، ان کے مزاج کو، ان کی شخصیت کو نکھار دیا جائے، ایسا بنا دیا جائے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ درود شریف پڑھنے والے لوگ بن جائیں، وہ اہل درود کہلوائیں، وہ عاشقان رسول کہلانے کے حقدار ہو جائیں، اور حضور کا ذکر کرتا وہی ہے جس کی شخصیت کو پہلے نکھارا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو نا خوش نصیب سمجھا کریں، اگر آپ درود شریف کی کثرت کرنے والے لوگ ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی ہو رہی ہے، آپ کا تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے، آپ کا نفس کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے اندر پیدا کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، اور جسے وہ چنتا ہے اور جسے اللہ پاک چنے، دیکھیں نا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا انسان کے لیے، کتنی بخت کی بلندی یہ سمجھ لیں کہ جسے اللہ پاک چنے پھر اس کی شخصیت کو ویسا ہی بنا دیا جاتا ہے۔ یہ چیز ہے درود شریف پڑھنے والے لوگوں کے اندر پیدا کی جاتی۔ اگر آپ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں نا تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے آپ کو اتنی ایک بدلی ہوئی شخصیت میں دیکھیں گے نا، آپ خود بھی سوچیں گے کہ یہ سارے بدلاؤ، یہ ساری تبدیلیاں میری شخصیت کے اندر، میرے بولنے کے انداز میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے انداز میں، یہ ساری چیزیں نا آپ اپنے اندر محسوس کریں گے۔ درود شریف پڑھنے والے لوگ جناب بڑے منفرد ہوتے ہیں، وہ عام انسان تو پھر رہتے ہی نہیں ہے نا، ان کا مزاج پھر عام لوگوں جیسا کہاں رہتا ہے، پھر وہ تو بڑے مخصوص کر لیے جاتے ہیں، خاص بنا دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ پاک انہیں اپنے حبیب کا ذکر عطا کرتا ہے تو پھر ان کو اس قابل بھی بنا دیتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی ان کے اندر جو توفیق عطا کر دی جاتی ہے، پھر ان کی شخصیت کو بھی اسی حساب سے ڈھال دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں تو کبھی ایک نظر اپنی شخصیت پر دوڑائیے گا، آپ کو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، آپ خود اپنی ذات کا انالیسس کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے رب کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اگر درود شریف کی کثرت آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے کہ آپ کا نام بدل دیتا ہے تقدیروں کو، یوں تو ہر ایک کو مقدر کا لکھا ملتا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔